اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید وإذ قال موسیٰ لقومه یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقصودہ نقوی پھر ہدایت ٹی وی کی توسط سے آپ سب کے سامنے قرآن کی آیتوں کو اور ہمارا جو پیارا سا ٹاپک ہے قرآن کا کہ قرآن راز کائنات، اس کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ اور آج ہم وہی ٹاپک جو ہمارا چل رہا ہے قلب کے اوپر، کیونکہ انسان کا جو سب کا سب جو پوری کی پوری انسان کی طاقت ہے وہ انسان کے قلب میں ہے۔ جو پورے کے پورے اعمال ہیں انسان کے، وہ سارے کے سارے اس کے قلب کے حساب سے چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت کی وہ آیت ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ میں جب ہم نے پڑھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تو میں سوچتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی آیت کی طرف آؤں، اس سے پہلے کہ میں اپنی آیت کی طرف آؤں تو میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا ایک کتاب کا ریویو جس طرح سے ہمارا ہوتا ہے اس کتاب کی طرف آتی ہوں، اور وہ کتاب جو بہت ہی خوبصورت ہے اس کی طرف آتی ہوں۔ اور وہ کتاب مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ میں کچھ ٹائم پہلے ایران گئی تھی اور ایران میں مجھے یہ کتاب ملی، جو بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کتاب کا ذکر کیا تھا۔ بہت ایزی کتاب ہے، بہت آسان کتاب ہے، کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسی کتابوں کو لے آؤں جو کہ بہت آسان ہو ہمارے لیے، جو سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو، سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ ایک بہت ہی پیاری سی کتاب ہے، اور اس کتاب میں خداوند عالم نے کیا بات کی ہے، اس کتاب کا جو خاص کوالٹی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی وہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھے بہت پسند آئی کتاب۔ اس کتاب کی کوالٹی یہ ہے کہ یہاں پر اس میں لکھا ہے قدم بہتر اس کتاب کا نام ہے کون سی چیز بہتر ہے۔ اور اس کتاب کی کوالٹی کیا ہے کہ ہم ہمیشہ سوال کرتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ اللہ سے سوال کیے، قرآن سے سوال کیے، اہل بیت سے سوال کیے، لیکن یہ ایک اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جس میں قرآن کی وہ آیتوں کو چوز کیا گیا جس میں اللہ ہم سے سوال کرتا ہے، قرآن ہم سے سوال کرتا ہے، اور قرآن ہم سے پوچھتا ہے، اور ایسے سوال قرآن ہم سے کرتا ہے کہ جن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور ہم وہاں پر چپ ہو جاتے، ہم وہاں پر خاموش ہو جاتے۔ یہ اتنی پیاری سی کتاب ہے، اتنی بہترین سی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے ہم سے سوال کیے ہیں، جس میں قرآن جو ہے وہ ہم سے سوال کرتا ہے، اور ہے اتنی چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس کے پیجز اگر آپ دیکھو نا تو آپ عجب ہو جاؤ گے، بہت چھوٹی سی، اور بس ایک پیج پہ ایک سوال ہوتا ہے، ایک پیج پہ ایک سوال ہوتا ہے، اس طرح سے کر کے اس کے اندر جو ہے وہ خداوند عالم نے سوال کیے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ اتنا پیارا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ اے انسان کیا تم شک کرتے ہو اللہ کے اندر، کیا تمہیں شک ہے اس خدا کے اندر جس نے جو زمین اور آسمان کا فاطر ہے۔ میں فاطر کہوں گی، میں خالق نہیں کہوں گی، کیونکہ خالق اور فاطر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا ریزن ہے کہ تمہیں جب اللہ اور اس کا رسول دعوت دے کر تمہیں پکار رہا ہے کہ ایمان لا، تم ایمان نہیں لاتے۔ اتنے پیارے 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 سوال۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، یعنی اتنی یہ پیاری پیاری بک ہے، اتنی خوبصورت بک ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اللہ ہم سے سوال پوچھتا ہے، اس میں زیادہ تر جو سوال ہے وہ سب کے سب توحید کے سوال ہیں۔ اللہ توحید کے بارے میں پوچھتا ہے
کہ میرے علاوہ کون ہے جس نے اس نے بتاؤ بتاؤ، اللہ کہتا ہے بتاؤ ہے کوئی میرے علاوہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا؟ تو ہم تو خاموش ہو جائیں گے نا، نہیں واقعی اللہ کوئی نہیں۔ اچھا میں جو تمہیں پکار رہا ہوں آ جاؤ میرے پاس، میری دعوت پہ لبیک ہو، تو کیوں نہیں، کیا ریزن ہے لبیک نہیں کہتے؟ یعنی اس قدر خوبصورت سوال اللہ نے اٹھائے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ لیکن یہ جو میں نے بک دیکھی تھی، اور میں کچھ ٹائم پہلے، کچھ مہینے پہلے جب میں ایران گئی تھی تو یہ میں نے بک دیکھی اور وہاں سے مجھے بک ملی ہے، اور بہت پیاری سی بک کچھ ٹائم پہلے۔ لیکن یہ بک جو ہے وہ عربی اور فارسی میں ہے، اس کا ابھی تک اردو یا انگلش میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو بک ہے لیکن جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوں گے ان کے لیے بہت ایزی ہو جائے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کا اس میں ایڈریس لکھا ہوا ہے، وہ تو ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، تو آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا پھر ہم آتے ہیں، یہ تو ہمارا بک ریویو تھا اور بہت ہی خوبصورت بک اور بہت ہی پیاری بک۔ وہی میں اپنی کلاس والوں سے، اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو خدا جو ہے وہ، ہم نے ہمیشہ اللہ سے سوال کیے، ہم نے انسانوں نے سوال کیا اللہ سے، یہ کیا وہ کیا، ایسا کیوں ویسا کیوں، لیکن کبھی سوچا کہ خدا بھی ہم سے پوچھ رہا ہے، ہم سے سوال کرے اسی دنیا، مرنے کے بعد نہیں، اب مرنے کے بعد تو سوال جو جواب سوال ہوں گے نا وہ اور سوال ہوتے ہیں، وہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کھایا تھا، حلال کھایا تھا، حرام کھایا تھا، یہ۔ لیکن اس جو کتاب، یہ جو چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں بھی اللہ ہم سے سوال کرتے، قرآن میں بھی کچھ ایسی آیتیں ہیں جس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم ہمیشہ قرآن کی دوسری آیتوں کو لے کر آتے، لیکن ان قرآن کی آیتوں کو ہم نے کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا، کبھی ظاہر نہیں کیا، کبھی نہیں بیان کیا کہ وہ قرآن کی آیتیں بھی ہم سے پوچھتی ہیں، ہم سے سوال کرتی ہیں، ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے، ہمیں ان کے وہ جو ہم جواب کیسے دے سکتے ہیں، ہم ان کے پیچھے جائیں، ان کو تحقیق کریں۔ اگر اللہ کہتے ہیں ایمان نہیں لاتے تو ہم کہتے ہیں نہیں میرے مولا، اے میرے اللہ، ہم تو ایمان لاتے ہیں تمہارے پر، تمہاری آیتوں پر، تمہارے نبی پر، ہم نے تو بغیر دیکھے ایمان رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ اے اللہ، ہم تو ایمان رکھتے ہیں پر بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اے میرے خدا، ہم نے تو تمہارے نبی کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو تمہارے نبی کے وصی کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو فاطمہ زہرا کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو اپنے وقت کے امام مہدی آخر زمان تک کو نہیں دیکھا، تو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو نافرمان ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے یہاں پر، اور یقیناً جب ہم اس طرح سے اللہ کو جواب دیں گے، اللہ یہ جو سوال ہے، اور اندر ہی اندر میں ہم اپنے خدا سے بات کر کے ان کے سوالوں کے جواب دیں گے، تو میرا رب ہر طرح سے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ میں ابھی آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو دل کا ٹاپک ہے، جو قلب کی بات آتی ہے، ہم سب پہ واجب ہے کہ ہم سب سمجھیں، اپنے دل کو صاف کریں، کلین کریں۔ میں پہلے ہی بار بار اس بات کو بیان کر چکی ہوں کہ جب ہم دودھ لیتے ہیں نا، دودھ یا اچار، میں عجب ہو جاتی ہوں اچار کے اوپر بھی، کہ اچار کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی گندا یا میلا چمچ ڈالا جائے، یا کوئی بھی میلی چیز ڈالی جائے، یا کچھ بھی گندی چیز اس کے اندر پڑ جاتی کہ پورا کا پورا اچار فوراً خراب ہو جاتا ہے، ورنہ وہ کتنے ٹائم تک چلتا ہے۔ ایک اچار کی کوالٹی ہے۔ اور جب ہم دودھ بھی لیتے ہیں نا تو ہمارے لیے برتن صاف ہونا چاہیے، اگر دودھ کا برتن صاف نہیں ہوگا تو دودھ پھٹ جائے گا۔ تو آپ سوچو کہ جو دل جو ہے وہ ایئرپورٹ ہے نا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، دل جو ہے وہ فرود گاہ ہے، جو ایئرپورٹ ہے کس چیز کا، وحی کے نازل ہونے کا، وحی کے اترنے کا۔ تو اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوگا، اگر ہمارا دل پاک نہیں ہوگا، تو کیا قرآن کی آیتیں، اللہ کا ایمان، محمد اور آل محمد کا جو محمد اور آل محمد کی جو تعلیمات ہیں، وہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد اور آل محمد کی تعلیمات ہیں، محمد اور آل محمد کی جو سنت ہے، محمد اور آل محمد کا جو عشق ہے، کیا وہ پاک صاف رہ سکتا ہے؟ کیا وہ خالص رہ سکتا ہے؟ کیا وہ پیور رہ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوگا اس طرح سے۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے دل کو اس طرح سے پاک صاف کریں اس گندگی سے، تاکہ ہم جو ایمان ہے، جو ایمان ہے، یا جو ایمان ہے، جو محبت اہل بیت ہے، جو قرآن کی صحیح تعلیمات ہے، جو علوم ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ وہ ایک بیماری ہوتی ہے، ذیخ کی بیماری ہوتی ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں تو غلط لے لیتے
لیتے ہیں، وہ غلط حساب سے لے لیتے ہیں اور پھر اس میں سے فساد ڈھونڈتے ہیں، جھگڑے ڈھونڈتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند عالم سے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ اس کو پاک کر دے دلوں کو، تاکہ یہ جو دل کی بیماریاں اس سے دور ہو جائے اور ہمارے دل جو ہے وہ قرآن کا ایئرپورٹ بن سکے، یہ دل جو ہے وہ محمد اور آل محمد کی محبت کی، عشق کی، فرما برداری کی، اطاعت کی جگہ بن سکے۔ اور اے اللہ یہ دل جو ہے وہ ایئرپورٹ بن سکے تیری رحمت کے نزول کے لیے، تیری برکت کے نزول کے لیے، تیرے ایمان کے نزول کے لیے، تاکہ پاک صاف طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے۔ ورنہ اگر جس دل کے اندر خرابی ہوگی تو وہ فساد کی طرف جائے گا، اس میں جسمانی فساد بھی آئے گا، اس میں روحانی فساد بھی آئے گا۔ تو ہم جس دل کی بات کر رہے تھے وہ تھا قلب زیغ۔ اس کے اندر ہم نے سب آیتیں بیان کر دی تھی، بس ایک آیت جو ہماری رہتی تھی قلب زیغ کے بارے میں، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اور قلب زیغ جو ہے اس کی لاسٹ آیت کے بعد جو ہے ہم آئیں گے قلب مختوم۔ اور قلب مختوم کسے کہتے ہیں، میں پھر سے کہوں گی، ہمارے لیے واجب ہے، مستحب نہیں ہے، ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم ٹھیک طریقے سے، صحیح طریقے سے قرآن کی اور ان چیزوں کی معرفت حاصل کر سکے، تاکہ اپنے آپ کو پاک کر سکے، تاکہ محمد اور آل محمد کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو سکے، تاکہ ہم قرآن اور اہل قرآن کی آیتوں کو صحیح معنی میں سمجھیں، ان میں سے فساد نہ ڈھونڈیں۔ اور یہاں پر بھی ہم آتے ہیں سورہ صف کی آیت نمبر ہے 5 میں، جس میں جو لاسٹ آیت ہے زیغ کے بارے میں، جو قلب زیغ ہے، اس میں خداوند عالم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، یا قوم، اے میری قوم، لِمَا تَعُوذُونَنِی، کیا وجہ ہے، کیوں تم لوگ مجھے اذیت دے رہے ہو؟ جب بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ نے کہا لِمَا تُعْذُونَنِی، تھک گئے تھے حضرت موسیٰ ان کی تکلیفیں برداشت کر 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 کے، ان کی اذیتیں، ان کے نخرے، ان کی باتیں سن 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 کے حضرت موسیٰ تھک چکے تھے۔ اور جب تھکنے کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا، کیونکہ منو سلوہ نازل ہوئی تو ان لوگوں نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ لہسن چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں اس طرح کے کھانے چاہیے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے نجات دلا دی، تو بھی کیا ہوا کہ عجب بات یہاں یہ آتی ہے کہ ابھی فرعون غرق ہوا، ابھی ان لوگوں کے، قرآن کہتا ہے کہ ابھی ان لوگوں کے پاؤں جو تھے وہ دریائے نیل کے پانی سے گیلے ہی تھے، کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ایک شخص ہے جو اپنے بت کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ گروپ کو دیکھا اور وہ بتوں کی پوجا کر رہے، ابھی ان کے پاؤں گیلے ہی تھے اس معجزے سے، دریائے نیل سے، کہ انہوں نے آ کر حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ایک ایسا ہی ہمارے لیے خدا بنے، ایسا بت بناؤ ہمارے لیے کہ ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں کوہ طور پر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ نے صرف 10 دن ایکسٹرا کر لیے، تو 2 دن کے اندر اندر نہ جانے کتنے لاکھ جو تھے وہ بت پرست ہو کر بچڑے کی عبادت کر دی، اور سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا۔ تو یہاں پر، اور پھر جب ان لوگوں کے بیوی بچے کسی بادشاہ نے ضبط کر لیے تھے اور ان کو نہیں واپس کر رہا تھا، تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ چلو ہم جا کر لڑتے ہیں، ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں اور پھر اپنا جو تمہارا حق ہے اس کو حاصل کر دو، انہوں نے کیا جواب دیا کہ اے موسیٰ تم جاؤ، تم لڑو، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو ہمیں بلا لینا۔ کتنی تکلیفیں دی ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے کہا، تھک چکے، کہا یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، کیوں تم لوگ مجھے اتنی اذیتیں دے رہے ہو، کیوں مجھے اتنی تکلیفیں دے رہے ہو، حالانکہ تم لوگ جانتے ہو، وقد تعلمون، حقیقت میں بے شک تم لوگوں کو پتہ ہے کہ انی رسول اللہ الیکم، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یہاں پر اللہ یہ بتاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا قلب کی ایک بیماری ہے زاغ یا زیغ، یہ جو زیغ کی بیماری ہے قلب کی، اس کا ایک ریزن جو ہے اس بیماری کے لگنے کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کووڈ جو ہے وہ فلاں فلاں ریزن کی وجہ سے لگتا ہے، ایک دوسرے سے لگتا ہے، تو یہ جو زیغ کی بیماری ہے اس کے لگنے کا ایک اور ریزن ہے، یہ سب سے بہت بڑا ریزن ہے۔
یہ بات حضرت موسیٰ کی نہیں ہے، یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو بھی لوگ اپنے نبی کو اذیت دیتے، اپنے نبی کو اذیت کا مطلب کیا ہے؟ بت پرستی، اپنی تکبر، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو خدا بنا لینا، یا اپنے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت ان کا نبی یا امام پردہ غیب میں ہو، وہ نافرمانی پہ اتر آئے، اور ایسی نافرمانی پہ اتر آئے جو کہ بت پرستی ہو، کفر کی طرف لے کر جائے، اور اپنے نبی کی ہر بات میں نہ کرنا، اور اپنے نبی کی نہ سننا، اپنے نبی کی نہ چلنے دینا، خود کی چلانا، اپنی مرضی اور اپنا چلانا۔ تو اس وقت خدا کیا کہتا ہے کہ فَلَمَّا زَاغُوا، بس اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ حق سے منحرف ہو گئے تھے، یہ لوگ حق سے ہٹ گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جو بھی اپنے نبی کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق سے ہٹ گیا، اور جب حق سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو اثر ہوگا وہ یہ ہوگا، فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ حق سے ہٹ گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں کو حق سے ہٹا دیا، یعنی اللہ نے بھی ان کے دلوں میں زیغ کی بیماری کو ڈال دیا۔ اچھا، پھر اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، جس کے دل پر، جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے نا زیغ کی، جس کے قلب پہ زیغ کی بیماری لگ جاتی ہے، تو اس کا وہ کون ہوتا ہے؟ اس کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک پوائنٹ، جہاں اس کا ایک قسم جو ہے وہ فاسق کی ہوتی ہے، جس کے اوپر جو خود حق سے منحرف ہوتا ہے، اپنے نبی کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے نبی کو اذیتیں دیتا ہے، اپنے نبی کی نہیں چلنے دیتا، اپنے نبی کے اوپر اپنی مرضیوں کو ڈالتا ہے، اپنی مرضی کو چلاتا ہے، اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، اپنی خواہشات، اپنے فائدے، اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہٹ گیا ہے حق سے۔ جب یہ چیز ہوتی ہے تو اللہ بھی اس کے دل کو حق سے ہٹا دے گا، اور اس کے دل کے اندر جو ہے پروردگار عالم زیغ کی بیماری کو ڈال دے گا، اور جس کے دل میں زیغ کی بیماری آتی ہے نا تو وہ فاسق ہوتا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، یہ خود قرآن کی آیت کہتی ہے، اور اللہ جو ہے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر آپ نے صاف صاف دیکھ لیا کہ یہ جو زاغ یا زیغ کی بیماری ہے، یہ حق سے ہٹ جانا ہے، اور انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا، نیچر، جو انسان کو جو فطرتاً انسان جو پیدا کیا گیا، وہ مستقیم رستے پہ چلنے کے لیے آیا ہے۔ انسان کی نیچر، انسان کی فطرت، بھلے اس کی طرف ہدایت بھی نہ آئی ہو، اس کو اچھی چیزیں نہ ملی ہو، لیکن اس کی فطرت جو ہے وہ اس کو راہ مستقیم پر لے جاتی ہے۔ لیکن انسان خود اپنی شیطانی خواہشات، شیطان کے بہکاوے میں، یا وہی اپنی خود غرضی کے اندر، یہ میں کے چکر میں یا دنیا کے عشق میں آ کر وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے حق سے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ خداوند عالم ان لوگوں کو جن کے دلوں پہ زیغ آتا ہے نا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوتے یہاں تک کہ وہ اپنے اس زیغ کو صاف کریں۔ ہم نے دیکھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آج نیوز بھی ایک پڑھی کہ جو زائونسٹ ہیں، یا ان کا جو پریزیڈنٹ ہے، پتہ نہیں اس کا نام ہے نیتن یاہو، کچھ میں نیوز پڑھا کہ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، بھلے ہم ناکام ہو جائیں، بھلے کچھ بھی ہو جائے، ہم تباہ برباد ہو جائیں، لیکن ہم جنگ نہیں بند کریں گے۔ دیکھیے اس کا مطلب کیا، یہ زیغ ہے نا، انہوں نے یہ اپنے نبی کو اذیت دے رہے ہیں۔ میں وہی سوچتی ہوں کہ اتنا نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ کس طرح سے پیش ہوں گے کہ ہم نے معصوم بچوں کو مارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ حضرت موسیٰ تھے، کیوں کلیم اللہ کہا؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے درجے پر پہنچے، ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے نا، ان کا یہ کام تھا بکریاں چراتے تھے، تو حضرت موسیٰ بکریاں چراتے چراتے دیکھا کہ ایک بھیڑ ہے جس کا ایک بچہ، بھیڑ کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا، اور وہ بہت، بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ جو تھا وہ گم ہو گیا، اور حضرت موسیٰ اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلتے ہیں نا،
تو کیا دیکھتے ہیں، بہت بہت ڈھونڈا، دیکھا کہ وہ جو بھیڑ یا بکری کا جو بچہ تھا وہ پہاڑ کے اوپر ہے اور پہاڑ کی چوٹی پہ ہو، اور وہ بچہ تھا نا، چھوٹا سا تھا، وہ اتنا ڈر رہا ہے اور وہ کانپ رہا ہے، وہ خوف سے ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور کپ کپی اس کے اوپر طاری ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس بکری کے بچے کو لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور اس کو گلے سے لگایا، پیار کیا، اور اس کو اتنے گھر لے آئے، اور جب تک اس کا ڈر اور اس کا خوف ختم نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے ایک لہجے کے لیے بھی دور نہیں کیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک لہجے کے لیے بھی اس بکری کے بچے کو اپنے آپ سے دور نہیں کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کلیم اللہ ہے، وہ ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کو یا بھیڑ کے بچے کو بھی تکلیف نہیں دیتے، وہ خوف سے لرز رہا تھا تو حضرت موسیٰ نے گلے سے لگایا، اس کو گھر لائے، اس کو کھانا دیا، اس کو پینا دیا، اور پھر جب وہ بالکل نارمل ہو گیا اور اس کے اندر خوف ڈر سب ختم ہو گیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، جو اس کا ریوڑ تھا یا جو بھی اس کے لوگ تھے، وہاں تک حضرت موسیٰ نے اس کو پہنچایا۔ تو سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس قدر پیار کرنے والے، اس قدر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہ اس قدر پیار کرنے والے، چاہنے والے، ایک جانور کو بھی تکلیف نہ دینے والے، جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، کلیم اللہ کا درجہ دیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو ہے وہ یہ جنگ کر رہے ہیں، اور خود کو جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے وہ بنی اسرائیل سمجھتے ہیں، زائونسٹ سمجھتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے چاہنے والے اور حضرت موسیٰ کے دین پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کا نبی تو ایسا نہیں تھا، تو یہ کس کے دین پہ ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ حضرت موسیٰ کے دین، یہ صرف گھڑا ہوا ان کا خود کا کوئی دین ہے۔ یہاں پر ان کے دلوں پہ واقعاً زیغ لگ گیا ہے، میں تو کہتی ہوں اس کے ان کے دلوں پہ طبع ہو گیا ہے اور ختم لگ گیا ہے کہ اب اس کے بعد کچھ بھی کوئی رستہ ہی نہیں ان کے لیے جو کھلے گا۔ پھر یہاں تک ہمارا یہ جو ہم نے کیا، یہ جو دل کی بیماری تھی زیغ کی، وہ ختم ہوتی ہے، اور تیسری جو دل کی بیماری ہے جس کا نام ہے ختم اللہ علی قلوبہم، جو مہر لگنے کے بارے میں آتا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں ہم۔ ایک تو جب ہم نے کہا تھا جو دل کی بیماری تھی وہ تھا مطبوع، اور پھر تھا زیغ، اور اب ہے مختوم۔ ہم انشاءاللہ جو بھی دل کی بیماریاں ہیں یا جو بھی دل کے جو خراب دل کی کنڈیشنز حالت ہیں ان کے بارے میں ہم کر کے پھر ہم آئیں گے، وہ دل جو واقعاً اچھے ہوتے ہیں، قلب مطمئن ہے، اور ہم نے دیکھا بہت زیادہ ایسے اچھے دل ہیں، قلب خاشع ہے، قلب وجلت ہے، قلب مکنون ہے، اور بہت زیادہ ایسے دل ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ قلب معلوف ہے، قلب مبعوث ہے، اور وہی قلب تطہیر ہے، قلب ممتحن ہے، اور پھر قلب مطمئن ہے، قلب مہدی ہے، قلب سلیم ہے، اور پھر قلب رأفت ہے، رحمت ہے۔ یہ بہت زیادہ ایسے قلب ہیں، قلب عاقل ہے، بہت زیادہ ایسے اچھے قلب بھی ہیں جس کے بارے میں ہم بحث کریں گے، لیکن پہلے ہمیں بیماریوں کو نکالنا ہوگا نا۔ میں نے وہی کہا کہ ایک دل وہ بھی ہے کہ جس کے جو الٹا دل ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے نا کہ ہمارے پاس اگر گلاس ہوگا، اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے پانی دے دے، اگر آپ مجھے پانی دیتے تو مجھے گلاس کو سیدھا پکڑنا پڑے گا، اگر میں نے گلاس کو الٹا کیا تو پانی اس میں جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ پانی جب الٹی گلاس میں الٹی سائڈ پہ ڈالے گا تو وہ سارا بہہ جائے گا۔ گلاس کو صحیح پکڑنا ضروری ہے۔ تو جب ہمارا دل ان بیماریوں سے پاک ہوگا، یعنی الٹا نہیں ہوگا، سیدھا ہوگا، تو ہی تو رحمت برکتیں اس میں آئیں گی نا۔ تو ہمیں اپنے دل کو سیدھا کرنا، ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا، ہمیں اپنے بیماریوں کو پہلے جاننا ہے، پھر جب بیماریاں وہ صاف کریں گے، گندگی سے صاف کریں گے، اس کے بعد ہی تو پاکیزگی آئے گی نا، ورنہ گندگی کے اندر ہم کتنی بھی پاکیزہ چیزوں کو ملائیں گے وہ بھی خود خراب ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں قلب مختوم۔ قلب مختوم کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، احادیث میں ملتی ہیں، علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قلب مختوم جس کے روٹ پر سے ختم ہے۔ قلب مختوم جو ہے وہ جس کا وہی روٹ پر ختم ہے، اور ختمہ کا مطلب بھی ہوتا ہے طبع کی طرح ہوتا ہے۔ میں نے بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل سے بتایا کہ طبع اور ختمہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ختمہ کی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ
جیسے ہم نے کہا تبع کا مطلب ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر غلط راستے پہ چلے جانا، یا جان بوجھ کر کوئی غلط ایسے کام کر دینا جس کی وجہ سے پھر مہر لگ جاتی ہے۔ لیکن ختم جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہر لگنا، لیکن اس طرح سے مہر لگنا کہ سیل کر دینا کسی چیز کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طبع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر اسٹیمپ لگانا، وہ جو اسٹیمپ ہوتا ہے، جو ٹھپا ہوتا ہے، اس کا نشان جو ہے وہ ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ لیکن ختم جو ہوتا ہے اس طرح سے مہر لگ جانا کسی چیز کا۔ اچھا، اس کو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود جو مہر ہوتی ہے اس کو ہم ختم کہہ سکتے ہیں، اور جس کے اوپر یہ مہر لگائی جاتی ہے اس کو ہم ختم کہتے ہیں۔ طبع کہتے ہیں مہر کو، اور ختم کہتے ہیں جس چیز کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ میننگز میں سے ایک میننگ یہ بھی ہے۔ اچھا، پھر ہم آتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کی ایک میننگ یہی ہے کہ اس طرح سے مہر لگا دینا، اس طرح سے پیک کر دینا، اس طرح سے سیل کر دینا کہ جو اندر کی چیز ہے وہ اندر رہ جائے اور باہر کی چیز جو ہے وہ باہر ہی رہ جائے، اندر کی چیز باہر نہ نکلے اور باہر کی کوئی بھی چیز اندر داخل نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں ختم۔ تو آپ سوچیں کہ جو قلب مختوم ہوگا، کہ جس کے دل پہ مہر لگ جائے گی یا ختم لگ جائے گا، اندر کی چیز اندر رہ گئی، باہر کی چیز باہر، کتنا خطرناک ہے نا وہ دل جس کی غلاظت، جس کی گندگی، جس کی نجاست، جس کی ہر بری چیز اس کے اندر ہو اور اس کو مہر لگ جائے۔ تو آپ سوچو کہ گندگی کس قدر یہ غلاظت بن جائے گی اور کس قدر اندر بدبودار بن جائے گی، اور کس طرح سے وہ بیماریوں کا گھر بن جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس انسان کو ہلاک کر دے، کیونکہ سے کوئی چیز، کوئی پاک صاف چیز یا کوئی ایسی چیز اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی جو اس کو کلین کر سکے۔ ہم سوچیں ذرا کہ یہ کس قدر بڑی بیماری ہے، کتنی بڑی بیماری ہے ختم۔ اور یہ بیماری جو ہے وہ کیوں لگتی ہے؟ بہت زیادہ مفسرین کے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ یہ جو مہر ہے، یہ جو ختم ہے، وہ لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر۔ انشاءاللہ میں آخر میں اس کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ کیوں لگتا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کا معیار کیا ہے، کس طرح سے لگتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کے جاننے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم قرآن کی کچھ آیتوں کی طرف آتے ہیں۔ پہلے میں سوچتی ہوں کہ ہم آیتوں کو کر لیں، بہتر ہے کہ ہم ان آیتوں کی طرف جائیں کہ جس میں قرآن میں ختم کا لفظ استعمال ہوا۔ جب ہمیں ان آیتوں کا ہم پتہ چل جائے گا تو تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قلب جو ہے وہ ختم والا قلب کون سا قلب ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے پوائنٹس بنائیں گے کہ کس طرح سے اس کے پوائنٹس بنا کر، اور پھر ایک ہمارے پاس پراپر طریقے سے ایک نالج آ جائے گی قلب مختوم کی۔ اور پھر ایسا نہیں کہ ہم نے بس لکھ کر چھوڑ دیا، پھر اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، خود کام کرنا ہے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اور اپنے چاہنے والے جو دوست ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب کے لیے، کہ ہم اپنے آپ کو پھر بچا سکیں۔ چلے میں آتی ہوں قلب مختوم کی طرف، اور قلب مختوم میں جو سب سے پہلی آیت آتی ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے، بہت پیاری آیت ہے، اور بہت پیارے انداز میں میرے رب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 کو بیان کیا۔ اچھا، میں سوچتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 کو ڈیٹیل سے بیان کروں، پہلے میں سوچتی ہوں کہ میں سورہ بقرہ کی پہلی سے شروع سے آیتیں جو ہیں اس کو ہم کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر پہلی ہے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے ھم المفلحون کے بعد اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اچھا، آپ کہیں گے میں نے یہ کیوں آیت پڑھی؟ کیونکہ
ایک آیت کا جو دوسری آیت کے ساتھ ایک لنک ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے پھر ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہاں پر جب ہم آیت میں آتے ہیں، آیت نمبر 6 کا اس میں لنک آتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہدایت کی بات ہو رہی ہے، لیکن آیت نمبر 6 کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اور پتہ ہے ایک آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت میرے ذہن میں وہ اس آیت کا ایڈریس نکل گیا، لیکن اس میں خداوند عالم خود کہتا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر تم ان کو بہت ان کے اوپر تبلیغ کرو، ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھو اور ان کو تم ڈراؤ، ان کو تم خوشخبری دو، وہ نہیں سنتے۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے، لا یسمع الموتى، اے محمد یہ مردے ہیں، مردے، اور مردے نہیں سنتے، لا یسمع الموتى، یہ مردے ہیں نا، یہ تمہاری آواز نہیں سنتے، جو ہدایت ہے، جو قرآن کی آیتیں ہیں، جو محمد اور احمد کا پیغام ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، یہ زندہ سنتے ہیں اور زندہ ایمان رکھتے ہیں اور زندہ اس پر قدم بڑھاتے ہیں، لیکن مردار تو نہیں سنتا، لا یسمع الموتى، مردہ نہیں سنتا۔ تو یہ جتنی بھی آیتیں ہیں، اگر یہ میرے روح پر، میرے دل پر اثر نہیں کر رہی، برابر ہے ان کا سننا نہ سننا میرے لیے، تو مجھے ایک دفعہ چونک جانا چاہیے۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہی ہوں یہاں پر، اگر میں یہ آیتیں سنتی ہوں اور مجھ پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تو مجھے چونک جانا چاہیے، مجھے ڈر جانا چاہیے، کہیں میں مردہ میں سے تو نہیں ہوں، جس کے لیے اللہ کہا ہے، اللہ کہتا ہے لا یسمع الموتى، کہ مردہ نہیں سن رہا، خدا نخواستہ اس میں تو نہیں ہے، تو پھر اپنے اوپر کام کرنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر ہم آتے ہیں، پھر ہم اس طرح سے آتے ہیں، اچھا اس آیت کی طرف آتی ہوں میں۔ اس کے بعد والی جو آیت، اس 6 کے بعد جو 7ویں آیت ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے ختم اللہ، یہ والی آیت ہے کہ جو انسان، دیکھیے یہاں بہت سوچنے کی بات ہے، جو انسان قرآن پڑھتا ہے، جو انسان مجلسوں میں جاتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس کے گھر میں قرآن ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو نہیں سدھارتا، اس کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کیا کہتا ہے، ختم، بس اللہ نے مہر لگا دی۔ بہت خوفناک بات ہے، میں نے ابھی آپ کو کہا ختم کا مطلب ہوتا ہے ایسی مہر جو جو اندر کی چیز اندر، باہر کی چیز اندر، اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ بہت ہی خطرناک آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی، اب گندگی جو باقی دلوں میں وہ رہے گی، اور پھر جو غلاظت، جو گندگی کو صاف کرنے کی چیزیں ہیں وہ باہر سے اب اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے سننے والے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی۔ اب جتنی غلاظتیں انہوں نے سن کر، جتنی بھی چیزیں انہوں نے خراب چیزیں سن کر اپنے کانوں کو، اپنی روح کو، اپنے دماغ کو، اس کو خلیظ کر دیا، میلا کر دیا، نجس کر دیا، اب وہ نجاست وہیں پر رہے گی۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارتوں پر، نظروں پہ نہیں، آنکھوں پہ نہیں، بصارت پر، کہ وہ بصارت جو اندر سے دیکھ سکتی، جو حق اور باطل کو دیکھ سکتی ہے، اب وہ جو بصارت کو انہوں نے آلودہ کر دیا ہے، تو وہ بصارت جو ہے وہ آلودہ ہی رہ جائے گی، اور پھر اس کے اندر جو صفائی کرنے والی چیزیں باہر سے داخل نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ کس طرح سے خداوند عالم جو ہے وہ اس طرح سے کہتا ہے وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ اکبر، اور غشاوۃ پھر دوبارہ سے کہتے ہیں، ایک تو ختم ہو گیا اور
دوسری بات جو بہت ڈینجرس بات ہے، جو خطرناک بات ہے، وہ ہے غشاوتن، اس کے اوپر بھی مہر تو لگ گئی، اب اس کے اوپر بھی پردے لگا دیے، اس کو بھی ڈھانک دیا، اور پھر کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور انہی لوگوں کے لیے جن کے دلوں پر ختم لگتا ہے، اور پھر جن کے دلوں پر، جن کی بصیرتوں پر، جن کے کانوں پر جب ختم لگتا ہے، اور پھر ختم لگنے کے بعد اللہ اور پردوں کو ڈال دیتا ہے، کیونکہ غشاوت وہ غش سے کہتے ہیں نا، وہ غش کھا گیا، غشیا کی میننگ ہوتی ہے کہ پردہ، ڈھانکنا، چھپا دینا، تو اور اللہ نے ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، اور بصیرت پر، اور کانوں پر اور بھی پردے ڈال دیے، اور اس کی سائن کیا ہے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کیا ہوگا؟ اب جو چیز آئے گی وہ ہے عذاب، اور کچھ بھی نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ہم نے ایک ریزن جو دیکھا کہ مہر لگنے کا ایک ریزن یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی آیتوں کو، ہدایت کو، نبی اور محمد اور آل محمد کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن اپنے اندر کوئی بدلاؤ نہیں لاتے، کوئی چینج نہیں کرتے اپنے آپ کو، کوئی بھی ان کے اوپر فرق نہیں پڑا، جس طرح سے ہے ویسے کی ویسے چل رہے ہیں، تو یہاں پر ایک خطرہ ہے ختم کا۔ اچھا، پھر یہاں پر تھوڑی سی میں اس چیز کے طرف آتی ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ قلب کی جو ہے وہ 3 قسمیں میں نے بتائی تھی، اور پھر 3 قسموں کے اندر ہم ڈیوائڈ کرتے ہوئے بہت زیادہ قلب کے اندر جاتے ہیں۔ ایک تو میں نے کہا تھا کہ قلب جو ہے وہ ہمارا قلب سلیم ہے، منیب ہے اور مریض ہے۔ قلب سلیم کے لیے اللہ کہتا ہے، قلب سلیم وہ ہوتا ہے لیس فیہ احد سوا، قلب سلیم تو وہ ہوتا ہے جس قلب میں سوائے اللہ کی ذات کے کوئی رہتا ہی نہیں۔ ابھی آپ کہیں گے کہ محمد اور آل محمد کیا ہے؟ محمد اور آل محمد تو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ نے انہی کو وسیلہ تو بنایا، بغیر وسیلے کے کیسے ہم پہنچ سکتے ہیں؟ اور دیکھیں خداوند عالم نے قل هو اللہ میں بھی کہا ہے، قل هو اللہ احد، اے محمد تیری زبان کے علاوہ یہ لوگ مجھ کو پہچان ہی نہیں سکتے، تیری پہچان ہوگی ہی میری زبان کی وجہ سے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو ایک بات میں کہتی ہوں، اگر تم لوگوں کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں مانتے ہو کسی وسیلے کو، تو اللہ سے کہہ دیتے کہ قرآن کو بغیر وسیلے کے، بغیر میرے نبی کے تمہارے اوپر ڈائریکٹ نازل کرتا۔ کیوں اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے اپنے نبی کو وسیلہ بنایا نا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم محتاج ہیں وسیلے کے، تو ہمارے لیے اللہ نے بہترین وسیلہ رکھا۔ پھر ہم آتے ہیں قلب، جو دوسرا قلب سلیم ہے، وہ جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ قلب سلیم جو ہے وہ ہمیشہ حق کی طرف جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہوتا ہے۔ قلب سلیم جو ہے وہ حب دنیا سے خالی ہوتا ہے۔ قلب سلیم جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کی یاد سے آرام ملے آتا ہے، اس کو آرام تب ملتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو خدا کے بندے عالم کے سامنے ہمیشہ خاشع ہوتا ہے، خشوع کے ساتھ ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کے دل کی 2 کوالٹیز ہوتی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ان 2 کوالٹیز کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، اور ان 2 کوالٹیز کو ہمیشہ باندھ کے رکھنا چاہیے۔ وہ کون سی 2 کوالٹیز ہیں مومن کے دل کی؟ ایک تو یہ کہ مومن کا دل اللہ کے ذکر سے ہمیشہ آرام ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ دوسرا یہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو مومن کا دل خوف خدا سے بھر جاتا ہے، ہمیشہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا مینس اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ کی دوری سے ڈرنا، اللہ کے وہ کھو جانے کو، یہ کہتے ہیں نا ایسے نہ ہو کہ میں اپنے اللہ کو کھو بیٹھوں، اس سے ڈرتا ہے مومن۔ اچھا، قلب مریض جو ہوتا ہے اس کی بھی کچھ کوالٹیز ہیں جو بہت بدترین ہیں، ہمیں دیکھنی چاہیے نا، وہ ہمارے اندر نہ ہونی چاہیے۔ قلب مریض کی ایک کوالٹی ہوتی ہے لا تطع من اغفلنا قلبہ، اے محمد ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، ان کی پیروی مت کرو، ان کے پاس مت جاؤ۔ کس کے پاس؟ جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، جن کے دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو قلب مریض وہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو قلب نارملی مریض ہو جائے گا۔ اور دوسرا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَاءُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ۔ اچھا، ایک اور جو قلب مریض کی جو کوالٹی ہے وہ ہمیشہ فتنے اور فساد کی طرف بھاگتا ہے۔ قلب مریض جو ہوتا ہے وہ قسی القلب ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے۔ قلب مریض جو ہوتا ہے بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون، وہ ہمیشہ اس کے اوپر
زنگ لگ جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے۔ قلب قلب مریض جو ہوتا ہے وہ تبع اللہ علیہ بکفرہم، قلب مریض مطبوع قلب ہوتا ہے جس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ قلب منیب کی طرف آتے ہیں، جو قلب منیب ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت دل ہے، وہ بہت پیارا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارا قلب سلیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اے اللہ، قیامت کے دن وہی انسان کامیاب ہے جو تمہارے پاس آئے گا، جو تمہارے سامنے آئے گا، جو تم سے ملاقات کرے گا اس دل کے ساتھ جو قلب سلیم ہوگا۔ اور قلب سلیم یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے انسان پیدا ہوا نا ماں کے پیٹ سے، ویسے ہی پوری زندگی گزاری اور ویسے ہی اس دنیا سے چلا گیا، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ لیکن ہمارا دل تو بار بار غافل ہوتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار حق سے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو ہمارے دل کو کیا کہیں گے؟ مومن کے دل کو، وہ مومن جو گناہ جس سے ہو جاتے، جس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس مومن کو کہتے ہیں قلب منیب۔ کتنا خوبصورت اللہ نے، دیکھیں ایک رستہ اللہ نے رکھا ہمارے لیے، رستہ اللہ نے چھوڑا نہیں۔ تو ہم آتے ہیں قلب منیب کی طرف، جو بہت ہی اچھا قلب ہے، جو بہت پیارا قلب ہے۔ اس کے لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ قلب منیب جو ہے وہ کبھی بھی انحراف کی طرف نہیں جاتا، وہ کبھی بھی خلاف نہیں کرتا۔ اتنا پیارا میرا اللہ کہتا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے، وہ بار بار پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے، اور وہ کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہوتا، تھوڑا سا آگے جا کر پھر واپس اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اور بار بار اپنے دل کو بدلتا رہتا ہے، اور بار بار اپنے دل کو صاف کرتا رہتا ہے، اور بار بار کلین، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی کلیننگ کا سسٹم ہمیشہ چلتا ہے، وہ اپنے دل کی جو صفائی ہوتی ہے اس کو کبھی روکتا نہیں ہے، وہ مسلسل اپنے دل کی صفائی میں لگا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلب منیب۔ تو کاش ہم سب کے جو دل ہے نا وہ کاش قلب منیب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کفار کا قلب، جو کافر کا قلب ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو بنی اسرائیل جو فلسطین بہن بھائیوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ بالکل بالکل اسی طریقے سے جیسے اللہ کہتا ہے نا کفار کے قلب، قلوبہم منکرہ، ان کے دل جو ہے وہ حق سے انکار کرتے، حق دکھایا جا رہا ہے، انسانیت دکھائی جا رہی، کیا کرتے ہیں؟ وہ انکار کر رہے ہیں۔ تعصب، ان کے دل جو ہے وہ تعصب سے، دشمنی سے بھرے ہوئے ہوتے، ان کے دل جو ہے وہ انحراف اور گمراہی سے بھرے ہوئے ہوتے۔ صرف اللہ قلوبہم، ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں۔ ابھی کتنے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ اتنے قسی قلب ہو چکے ہیں، وہ مردہ ہوتے، جیسے میں نے ابھی کہا لا تسمع الموتى، وہ مردار ہو چکے ہوتے، وہ حق کو، حقیقت کو، اپنے نبی کو، اپنی کتابوں کو بھی، خود کی کتاب کو بھی نہیں سنتے۔ وہ ان کے دل جو ہے وہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، وہ ان کے دل جو ہے وہ آلودہ ہو گئے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل بہت زیادہ بیماریوں سے بھر چکے ہیں۔ ان کے دل میں ایک اور بیماری ہے جو کہ زیغ ہے، میں انشاءاللہ اس دل پہ بھی کروں گی، یجعل صدرہ ضیقا، ان کے دل جو ہے وہ ضیق ہو چکے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ نے بھی ان کے دلوں کو کیا کیا ہے؟ بدل دیا، اور ان کے دلوں کو پروردگار عالم نے زیغ کی بیماری بھی دے دی، اور پھر طبع، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر بھی لگا دی۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں سورہ بقرہ جو ہم نے دیکھا کہ ختم اللہ آیا ہے، تو ختم اللہ میں ہم نے تھوڑی سی اور بھی دل کا ذکر کیا۔ تو ختم اللہ میں جو میں پہلی آیت میں نے بتائی وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 7 تھی۔ ابھی ختم اللہ میں جو میں دوسری آیت کی طرف آ رہی ہوں وہ آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 46، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 46 بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ختم کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس ختم کی بیماری سے بچاؤ۔ تو قرآن کی آیت کی طرف آتی ہوں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دو، ارأیتم، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون،
کس قدر پیاری آیت ہے کہ ہم لوگوں کو ہوش میں لا رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے یہ آیت ہمیں؟ یہ آیت ہمیں کہتی ہے کہ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو ان لوگوں کو، ارأیتم، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان اخذ، یا تم فکر کرو، سوچو، میں ہم سب ابھی یہ آیت ایسا نہیں ہے کہ اس دور کے لیے، یہ آیت ہمارے لیے، ابھی ہم اس آیت پہ تھوڑا سوچیں، ہم اس آیت پہ تھوڑا غور اور فکر کریں۔ کیا غور و فکر کریں؟ اس میں یہ آتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارأیتم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان اخذ، اگر اللہ نے کھینچ لیا، اللہ نے پکڑ لیا، اللہ نے چھین لیا تم لوگوں سے سمعکم، تمہارے سننے کی طاقت کو، وابصارکم، اور تمہاری حق اور باطل اور گہرائی اور دل کی آنکھ اور بصارت کو، تمہاری دیکھنے کی طاقت کو۔ اگر اللہ چھین لے تو ہے کسی کے اندر طاقت کہ اس چیز کو ہمیں واپس لوٹا سکے؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں، تھوڑا سا ہم یہ امیجن کریں، تھوڑا سا ہم یہ سوچیں کہ خدا نخواستہ اگر اللہ یہ چیزیں ہم سے چھین لے تو ہے دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹرس ہیں، ہے ان کے اندر یہ طاقت کہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ واپس لوٹا سکے؟ ہے کسی کے اندر طاقت؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں لوٹا سکے۔ یہاں پر پھر اللہ کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، یہاں اللہ پھر کہتا ہے کہ اور اگر اللہ مہر لگا دے تمہارے دلوں کے اوپر، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے جو تمہارے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ یہاں بہت ہی پیارے انداز میں اللہ کہتا ہے کہ بتاؤ، اگر اللہ نے تم سے یہ سب کچھ چھین لیا تو کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے جو تمہیں یہ سب واپس کرے؟ دیکھیے اللہ چیلنج کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ جو ہے نا وہ ہم سب کو چیلنج کر رہا ہے۔ کس چیز کا چیلنج کر رہا ہے؟ کہ تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کو واپس لوٹاؤ۔ اور پھر دوبارہ جو اللہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیہی انظر کیف نصرف الآیات، تم دیکھو، پتہ نہیں ہم دیکھتے یا نہیں دیکھتے، پتہ نہیں ہم آیتوں کو صرف پڑھ کے اور نیچے سے ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، ٹرانسلیشن بھی ترجمہ پڑھنا چاہیے، لیکن جب ہم ترجمہ پڑھتے بہت زیادہ لوگ بتاتے ہیں میں نے تو قرآن کا ترجمہ پڑھا، میں نے تو قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ اچھا ترجمہ پڑھا ہے، صرف ترجمہ پڑھنے کی حد تک نہیں ہوتا، اس کو گہرائی سے سمجھنا ہوتا ہے، اس کو اپنی روح میں ڈالنا ہوتا ہے۔ ترجمے سے یہ سب کچھ نہیں ملتا، خود سے اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ خود خدا کیا کہتا ہے؟ انظر، تمہارے لیے واجب ہے کہ تم دیکھو، کیف، کس طرح سے، نصرف الآیات، ہم استعمال کرتے ہیں، اپنی آیتوں کو یوز کرتے ہیں، دیتے ہیں اپنی آیتوں کو تمہارے لیے، یہ ظاہر کرتے، استعمال کرتے، دکھاتے ہیں۔ ثم، پھر ہم یستفون، پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی آیتوں کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، لیکن وہ لوگ اس کی جگہ پر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی پیاری سی اللہ نے بات کی۔ تو یہاں پر جو اللہ ختمہ کی بات کر رہا ہے، یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے تم سے کہا، یعنی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، اور میں نے تمہارے دل پہ مہر لگا دی، تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اس مہر کو جو ہے تمہیں واپس کر سکے؟ کس کے لیے اللہ کہتا ہے؟ اس سے پہلے والی جب ہم آیت پڑھتے ہیں نا تو یہ آیت بتاتی ہے فَقُطِبَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے قط کر دیا، توڑ دیا ان کے جو ظالم لوگ تھے نا، ان کے پیٹھ کو اللہ نے ظالموں کو کی نسل کو یا ظالموں کے عالم نے ختم کر دیا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ والحمدللہ رب العالمین، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ظالموں کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ تو یہاں پر اللہ کہتا ہے جو بھی ظلم کرے گا، ظلم کی بہت زیادہ قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے میں گناہ کر کے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے،
اللہ سے دور ہو یوں سمجھتے ہیں کہ وہی حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق النفس جو ہے یہ بھی ظلم ہے. ویسے تو ظلم خود ہی کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کے اوپر تو کبھی بھی ظلم نہیں ہو سکتا ہے. انسان جو کرتا ہے وہ اپنے اوپر وہ ظلم کرتا ہے. اور جو دوسری بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرنا، اور جس نے بھی ظلم کیا ہے اللہ اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ظلم کرے گا اللہ ان کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، اور جو ظلم کرے گا جو ظالم ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ میں تمہاری ہر چیز کو چھین لوں گا. اور پھر کسی کے اندر طاقت ہے تو بولے کہ وہ واپس تمہیں لا کے دکھائے. پھر اس کے بعد ہماری یہ جو آیت ہو گئی سورہ انعام کی. پھر ہم آتے ہیں سورہ انعام کے بعد جو ہمارے پاس سورہ ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، سورہ شورا. سورہ شورا کی آیت ہے 24، اور وہ بھی بہت ہی پیاری آیت ہے. لیکن یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سورہ شورا میں اللہ کیا کہتا ہے. میں اسی آیت کی طرف جلدی سے آنا چاہتی ہوں. سورہ شورا کی آیت نمبر 24 ہے، اور اس میں اللہ نے ہمیں بہت ہی پیارا پیغام دیا ہے. یہاں اللہ کہتا ہے کہ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور. اس کو جلدی سے میں کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں بہت ہی خوبصورت، اتنی خوبصورت آیت ہے کہ ہمیں اس کے اوپر تو بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ کہتا ہے ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. کچھ لوگ ایسے ہیں. ابھی دیکھیے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 جو ہے نا، وہ جو اس سے پہلے والی آیت ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا مودۃ الا فی القربى. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. اس کے بعد فوراً یہ والی آیت آ گئی جس کو اللہ نے یہ بیان کیا ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کہ کیا وہ لوگ بول رہے ہیں. دیکھیے پریزنٹ ٹینس استعمال ہوا ہے، حیرت کی بات ہے. یہ پاسٹ ٹینس ہونا چاہیے تھا، فعل ماضی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں اللہ نے فعل مضارع بولا ہے. یعنی یہ بات اللہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو لفظ، یہ جو چیز ہے نا، یہ کنٹینیو چل رہی ہے. یہ اس دور کی بات نہیں ہے، اس دور میں بھی یہ چل رہی ہے، ہمارے دور کے بعد بھی یہ، جب تک امام زمان علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا تب تک یہ بات چلتی رہے گی. تو یہاں پر یہ والی جو آیت ہے اس میں بھی خداوند عالم کہتے ہیں ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. یہ لوگوں کو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگانا شروع کر دی، اور کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں. یشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا. تو یہاں اللہ یہ جواب دیتا ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ میرے محمد جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ افترا کرتے ہیں. تو اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے کرتا نا تو اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگاتا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اسی طریقے سے اللہ مٹا دیتا ہے باطل کو. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے جو کلمات ہیں ان کو پروردگار عالم مکمل کرتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جو ہے وہ علیم ہے بذات الصدور کا، جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ والی آیت جو ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 24 اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 جو رہتی ہیں ختم والے ٹاپک کے اوپر، اور جو قلب مختون کے بارے میں جو 2 آیتیں ہماری رہتی ہیں، سورہ شورا آیت نمبر 24 اور سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، اس کو کروں گی. اور میری نظر میں سب بہن بھائیوں کو، سب مومنین مومنات کو میں کہوں گی کہ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 24 اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 کی ضرور تفسیر، اور ضرور آپ سنیے گا کہ قلب مختوم کیا ہے، تاکہ ہمیں محمد اور آل محمد کے ساتھ جو کنیکشن ہے، اور جو کنیکشن توڑنا چاہتے ہیں نا محمد اور آل محمد کے ساتھ، یعنی آل محمد کے ساتھ کنیکشن توڑنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی تہمت لگانے پہ باز نہیں آتے ہیں. تو اس کو ہمیں ضرور سننا چاہیے اور اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کی طرف ٹرانسفر کرنا چاہیے. میں اس کو ٹاپک کو یہی ختم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ سورہ شورا آیت نمبر 24، سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، اور پھر سورہ حاقہ آیت نمبر 44 اور 46 کو بھی ضرور کروں گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.